یہ وہی احد پہاڑ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس کے بارے میں فرمایا کرتے خدا کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ وہی احد پہاڑ ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو پہاڑوں میں یہ احد پہاڑ میرے سے محبت کرتا ہے, کملی والا اس سے محبت کرتا ہے. شام کو لشکر کی تیاری کا حکم ہو گیا. اگلے دن لشکر نے روانہ ہونا تھا. احد کے میدان میں دو صحابہ عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ گئے. یہ عبداللہ بن جہاش کون ہے؟ حضرت زینب بنت جہاش حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر والی کا بھائی, رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سالہ. یہ عبداللہ بن جہاش کونے میں بیٹھ گئے. کہنے لگے سعد کوئی مال کی برکت کی دعا کرتا ہے, کوئی صحت سلامتی کی دعا کرتا ہے. کل میدان گرم ہوگا, کافر مقابلے کے اندر آئے گا, تیر تلوار ہاتھ میں ہوں گے, نیزے کمان ان کے ہاتھ میں ہوں گی, سواری پر سوار آئے گا, اسلحے سے لیس آئے گا. ساتھ ایسی دعا کریں, ایسی دعا آج سے پہلے اور قیامت کی صبح تک کوئی نہ کر سکے. ساتھ پہلے تو دعا کر. حضرت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا عبداللہ بن جہاش تو نے آمین کہنا ہے. اب دعا ہو رہی ہے یا اللہ کل احد کے میدان میں کفر مقابلے میں آئے, گھمسان کی لڑائی ہو, وہ میرے پہ حملہ کرے, میں اس پر حملہ کروں, وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے, میں اسے مارنے کی کوشش کروں. یا اللہ ایسے کافر کے ساتھ مقابلہ ہو وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے کرتے مجھے مار دے, اور طاقت کا استعمال کرتے مجھے مارنے لگے. یا اللہ تیری طاقت کے بھروسے پر میں اسے واصل جہنم کر دوں. عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہہ دیا. حضرت سعد کہنے لگے عبداللہ اب تو دعا کر. عبداللہ بن جہاش کہنے لگے پھر تو آمین کہنا, میں دعا کرتا ہوں. یا اللہ جب کل گھمسان کی لڑائی ہو, جنگ پورے اپنے تیور دکھا چکے, مسلمان اور کافروں میں مقابلہ ہو, ایک کافر میرے پہ حملہ آور ہو, میں اس سے مقابلہ کروں, وہ میرے سے مقابلہ کرے, یہاں تک کہ وہ میرے پہ گرفت قابو کر لے, پھر وہ مجھے شہید کر دے, میرے ہاتھ کاٹ دے, میری آنکھیں نکال دے, میرے ہونٹ کاٹ دے, میرا کان کاٹ دے, میرے انگ انگ کی بوٹیاں کر دے. یا اللہ قیامت کا دن ہو, اس حالت میں تیرے پاس آؤں, پروردگار عالم تو میری حالت کو دیکھ کے کہے تیرا ناک کہاں چلا گیا, تیری کان کہاں چلی گئی, تیرے اعضاء کہاں چلے گئے. الہ العالمین تیرے سامنے کھڑے ہو کے اس وقت میں تیری توحید کا اعلان کر دوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگلے دن جب میدان لگا, اللہ کی عزت کی قسم ہے جو میں نے دعا کی تھی میری قبول ہو گئی, جو عبداللہ بن جہاش نے دعا کی تھی وہ عبداللہ کی دعا قبول ہو گئی. کون کہتا ہے احد کے میدان میں صحابہ اکرام کو شکست ہوئی؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ, تمہارے گھر میں 4 مہمان اچانک آ جائیں, تم اسے وہ نہیں سمجھتے 3000 مکے سے کافر اٹھ کے مدینے آ گیا. اللہ اکبر, 1000 صحابہ اکرام ہے, اللہ اکبر, 1000 اسلام کے مجاہدوں کی جماعت ہے, جن میں سے میرے عزیزوں 250 سے 300 عبداللہ بن ابی سلیل جو مکے کا, جو مدینے کا منافق تھا, وہ تو اپنے لشکر کو لے کے علیحدہ ہو گیا کہ میری رائے نہیں مانی کہ مدینے میں لڑا جائے, مدینے سے باہر لڑو, پھر تم ہی لڑو, تمہارا لشکر لڑے, تمہارا خدا لڑے, میں تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا. امام الانبیاء صحابہ کے نورانی چہروں کو دیکھ رہے, صحابہ امام الانبیاء کے نورانی وجدانی چہرے کو دیکھ رہے. کملی والے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیا آپ نے نہیں فرمایا اس قافلے میں ایک ایک مجاہد ایسا ہے جس کے ہاتھ کے اندر اللہ پاک نے 1000 آدمیوں کی طاقت کو رکھ دیا ہے.
ادھر مکے کا کافر میدان کے اندر آیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادھر سے اسلام کا مجاہد بھیجا۔ اللہ اکبر، 4-5 ایسے مقابلے ہوئے، بعض جگہ لکھا 22 ایسے مقابلے ہوئے۔ اللہ اکبر، ادھر میرے عزیزوں میدان گرم ہے، ادھر نبی کا صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، لنجا ہے، ایک ٹانگ چھوٹی ہے ایک ٹانگ بڑی ہے۔ بعض روایت میں آیا جیسے آپ نے بازاروں میں لوگوں کو دیکھا ہوگا ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے چلتے ہیں، بعض روایت میں عبداللہ بن عمر بن جموح ایسے چلا کرتا، حضرت عمر بن جموح ایسے چلا کرتے۔ بعض جگہ آیا ہاتھ کے اندر بھی ساکھی ہوا کرتی، ایک ٹانگ چھوٹی ایک ٹانگ بڑی۔ 4 بیٹے احد کے میدان میں، 4 ہی بیٹے تھے احد کے میدان میں، 4 کے 4 اتر گئے، یہ اپنے گھر آئے۔ ان کی بیوی نے دیکھا کہ تو کہاں آ گیا؟ اللہ اکبر، کہ اللہ کا قرآن آیا وعلی المریض حرج، اللہ کا قرآن آیا، مریض ہے اس پہ حرج کوئی نہیں، مریض پہ جہاد فرض کوئی نہیں۔ اللہ غنی، بیوی نے اسی وقت کھڑے ہو کے تانا دے دیا، کہنے لگی مجھے کس کی بیوی بنا دیا جو میدان جہاد کے اندر جا کر اللہ کے دین کے لیے گردن ہی نہیں کٹا سکتا ہے۔ آج نہیں تو کل اللہ فتح عطا فرمائے گا، سب کے وارث آئیں گے، کسی کا شہید ہوگا، کسی کا لال شہید ہوگا، کسی کا بیٹا شہید ہوگا۔ جب میرے گھر کے اندر آواز پہنچے گی فلانی کا بھی شوہر چلا گیا، فلانی کا شوہر چلا گیا، بتا میں تیرے وجود کو گھر میں پا کے کیا کروں گی؟ عبداللہ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اپنے گھر سے باہر نکلے، دیوار کے پیچھے کھڑے ہو گئے، لاٹھی کا سہارا ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک ٹانگ چھوٹی، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے رو دیے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ اپنے راستے کی موت دینا، پروردگار عالم میرے وجود کو بھی اپنے راستے میں قبول کر لینا۔ اے مالک کائنات، اے دو جہال کے مالک، اور جمعے کے چندے میں 10-10 روپے دیتے ہوئے سوچنے والوں ناراض نہ ہونا، میری بھی حالت یہی ہے۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ دیتے ہوئے سوچنے والوں، فطرہ نہ دیتے ہوئے سوچنے والوں، کس کا ذکر کر رہے ہو؟ جو گھر کے پچھواڑے کر رہا ہے، یا اللہ بیوی نے تانا دے دیا، پروردگار عالم کیا اس لیے پیدا کیا کہ عورتیں تانا دے؟ الہی میرے وجود کو بھی قبول فرما لے، میری میت میرے جسم کو گھر واپس نہ لوٹانا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں ایسے ہی ہوا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ میدان کے اندر اترے، ایک بیٹا آگے ایک بیٹا پیچھے، 4 کے 4 احد کے میدان میں شہید ہوئے، باپ بچ گیا۔ اس وقت جام شہادت نوش کیا جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اللہ اکبر، 4 صحابہ ایسے ہیں جن کی شکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا لاڈلا بیٹا، ایسا ماں کا لاڈلا پوت تھا، ایسا جوان تھا جس کی ماں روزانہ نیا جوڑا پہنایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہم نے دیکھا ایسے دوڑ رہا تھا جیسے صحیح آدمی دوڑا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میدان میں اترے، 7 کافروں کو جہنم واصل کیا، 8واں بار ہوا، شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی کو پتہ لگا، کہنے لگی ہائے مقدرے والے شوہر کو دیکھنے آؤ، ہائے نصیبوں والے شوہر کو دیکھنے آؤ۔ اللہ اکبر، یا اللہ یہ میرا تانا برداشت نہ کر سکا، تیرے دین کے
لیے لنگڑے پن سے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ بیوی نے حضور سے درخواست کی، یا رسول اللہ اگر آپ اسے اجازت دے دو تو میں اسے مدینے میں جنت البقیع میں دفن کر دو۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ ان کی میت کو اونٹ پہ لاد دیا گیا، بیوی لگام کھینچ رہی ہے، بیوی نکیل میں رسی ڈال نکیل کھینچ رہی ہے، اونٹ نہیں چلتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے نبی اونٹ نہیں چل رہا، کیا وجہ؟ حضور نے فرمایا کوئی دعا گھر سے نکلتے ہوئے کی تھی؟ کہا جی کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ میرے جسم کو میرے اہل میں واپس نہ لوٹانا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ فرمایا اسے چھوڑ دے، احد کے میدان سے فرشتے اسے نہیں جانے دے رہے ہیں۔ آج آپ کا میڈیا، آج آپ کا ٹی وی، آج آپ کے ٹی وی چینل والے اللہ اکبر اسلام دشمنی کا لبادہ اوڑھ کر خدا پاک کی قسم ہے تیرے میرے سے دشمنی نہیں نبھا رہے بلکہ یاران محمد سے دشمنی نبھا رہے ہیں۔ کیا آپ کے میرے ٹی وی چینل پر اللہ اکبر جس کے مزاحیہ میرے عزیزوں کلپ آتے ہیں، کیا وہ ٹی وی چینل پہ بول کے نہیں گیا جا ابو بکر و عمر کا ذکر ہو، یہ رمضان ٹرانسمیشن تھی، کیا وہ بول کے نہیں گیا جا ابو بکر و عمر کا ذکر ہو، وہاں سے اٹھ کے وہ چلے جانا یہی صحابہ پر تبر رہا ہے؟ کیا ٹی وی چینل پر رمضان ٹرانسمیشن میں برملا نہیں کہا گیا اللہ اکبر علی کو ماننے والے کسی دوسرے کا ذکر سننے کو تیار ہی نہیں ہے؟ کیا تمہارے ٹی وی چینل پر کہا نہیں گیا لو کان بعدی نبی لکان علی؟ علماء اہل سنت نے تردید کی، کہنے لگے مولانا یہ حدیث علی کے لیے نہیں، حضور نے عمر کے لیے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ وہ پھر کہنے لگا اور یہ غلط کہہ رہے ہو، سارے جھوٹ بول رہے ہو، علی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا علی ہوتا۔ علماء کہنے لگے نہیں نہیں، حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تاج نبوت عمر کے سر پہ سجتا۔ کہنے لگا یہ حدیث غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اپنے جھوٹے 50,000 حوالے دکھا سکتا ہوں۔ خدا پاک کی قسم ہے یہ صحابہ پاک کی گستاخی ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے ٹھیک ہے ہمارے اندر ہاتھ سے توکنے کی طاقت نہیں، ہم ملک و ملت کا میرے عزیزو عمل خراب کرنا نہیں چاہتے، لیکن دل سے تو اس بات کو برا جانو یہ ایمان کی سب سے بڑی کمزوری کی علامت ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو میدان میں اتارا۔ اللہ اکبر، 700 کے لشکر نے 3,000 کے لشکر کو بھگا دیا۔ جب 3,000 کا لشکر اللہ اکبر میرے عزیزوں بھاگ گیا تو 50 یا 70 تیر انداز امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد کے سامنے کی پہاڑی پہ ایک ٹیلے پہ کھڑے کر دیے۔ آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے یہاں سے تم نے نیچے نہیں اترنا، مطلب یہ کہ صحابہ سارے شہید ہو جائیں، میری ذات کو نقصان پہنچے، تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے۔ مسلمانوں کو شروع میں اللہ پاک نے بڑی فتح عطا فرمائی۔ صحابہ اکرام اس ٹیلے سے اترے کہ اللہ کے نبی کا حکم انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل لے کے آؤں گا کہ یہ نبی کا حکم جنگ تک محدود تھا، جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگتا نظر آ رہا ہے، مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اترے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، خالد بن ولید میرے عزیزوں ایک دستہ لے کے آئے، اسی طرف سے حملہ کیا۔ خدا پاک کی قسم ہے اتنی بھگدڑ میں چیز کٹ کٹ کے صحابی کے اوپر گرنے لگا۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ عتبہ نے اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، اللہ کے نبی کے ہونٹوں دانتوں کو لگا، ہونٹوں کو چیرتا ہوا دانتوں پہ لگا، رحمت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ آپ اس کے پتھر کے زور پہ اچھلے گڑھے پہ جا کے گر گئے۔ حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا، آپ نے فرمایا طلحہ نیچے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے۔
آپ نے ان کے اوپر اپنا پاؤں رکھا، فرمایا مجھے گڑھے سے باہر نکالو۔ اللہ اکبر، آپ گڑھے سے باہر آئے، حضرت طلحہ کو دیکھا جنہیں پورا وجود نبوت اپنی گود میں لیا تھا، آپ نے فرمایا آج کا سارا دن طلحہ کے نام ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، طلحہ تیرے پہ واجب ہو گئی، طلحہ تیرے پہ واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ اللہ اکبر، فرمایا میرے طلحہ تو نے مجھے باہر نکلنے کا سہارا دیا، تیرے پہ جنت واجب ہو گئی۔ میں اپنے اس موضوع کو روک کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے ایک مرتبہ گود میں اٹھایا اس پہ جنت واجب ہو گئی، جو کندھے پر اٹھا کر 5000 میل کی بلندی پہ لے گیا، کی بلندی پہ لے گیا، میرے عزیزو آج اسے یاران رسول ماننے کے لیے دنیا کیوں تیار نہیں ہے؟ اور شریکوں کے گھر سامنے بنتے ہیں، آس پاس بنتے ہیں، دشمن کو تو محلے میں گھر لینے نہیں دیتے، اور جن کو دشمن کہنے والوں خدا کی قسم نہیں یقین آتا، اللہ جبرا کھول دے جا کے دیکھ لینا، خدا پاک کی قسم ہے، جس طرح یار بغل میں ہوتا ہے اس طرح ایک بغل میں ابو بکر پڑا ہوا ہے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، آج بھی عمر روزانور میں حضور کا دیدار کر رہا ہے۔ نوجوان نسل سے خصوصاً عرض کروں گا، ایسے موبائل کے اوپر کلپ آئے بجائے انہیں دیکھنے کے اپنے انگوٹھے سے اوپر کر دیا کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے، کفر کی اس چوری پر، کفر کی اس دشمنی پر رتی برابر بھی خیال آ گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے، میں اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا جنازے میں 20,000 آدمی جائے گا، لیکن اس بات کی گارنٹی میں تمہیں ضرور دیتا ہوں، خدا پاک کی قسم ہے رتی برابر ان کا گلا سینے میں آ گیا، اللہ کی قسم کفن تو جائے گا، ایمان سینے میں قبر میں نہیں جائے گا۔ کفار نے پرلی طرف سے حملہ کیا، صحابہ اکرام کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اطلاع مدینے میں پہنچ گئی، اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، 3 مرتبہ کہا اللہ کی قسم اگر حضور دنیا میں نہیں تو میں بھی دنیا میں نہیں رہوں گا۔ اگلا قدم اٹھایا، اللہ کی قسم اگر حضور دنیا سے چلے گئے تو علی دنیا میں نہیں رہے گا۔ تیسری مرتبہ اٹھائی، اللہ اکبر قسم اٹھائی، پھر کافروں میں کود پڑے، علی حیدر کرار کی تلوار چلی، کافر کہاں سنبھال سکتے تھے، علی لڑتے لڑتے اللہ اکبر، امام الانبیاء نے زرہ پہن رکھی ہے، لوہے کا ٹوپ کھول پہن رکھا ہے، اللہ اکبر، حضرت علی کہتے ہیں بس مجھے علی کہتے ہیں مجھے بس اس خول کے اندر اس جنگی لباس میں رسول اللہ کی آنکھیں نظر آئی، خدا پاک کی قسم ہے مجھے پھر نہیں پتا علی کو کیا ہو گیا ہے۔ مدینے میں خبر پہنچ گئی، اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ غنی، میرے عزیزوں، ایک عورت اپنے پہ قابو نہ پا سکی، اٹھی اپنے گھر سے دوپٹہ لیا، چادر اوڑھنی اوڑھی، احد کے میدان میں آئی، صحابی دیکھ کے کہنے لگا یہ تو وہی آ رہی ہے جس کے باپ کو دیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کہنے لگی بہل کہنے لگے بہل کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے بتا کملی والے کا کیا حال ہے؟ کہ کملی والے کا حال تو بعد میں معلوم کریو، وہ دیکھ تیرا باپ کٹا پڑا ہے۔ کہنے لگی پرواہ کوئی نہیں، 2 قدم آگے بڑھی، کہنے لگی اللہ ایک اور ملے، بھئی تیرا کہاں جا رہی ہے؟ بچے کو رونے جا رہی ہے، کہ بچے کو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی مجھے بتا نبی کا حال کیا ہے؟ تیسرا قدم آگے بڑھا، کہاں جا رہی ہو؟ شور کو دیکھنے جا رہی ہو، اس کو کیا ہوا؟ وہ بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے، یہ بتاؤ نبی کا کیا بنا؟ چوتھا قدم آگے بڑھا، کہنے لگا بھائی کو دیکھنے جا رہی ہو، کہ اس کو کیا ہوا؟ کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور جی گردہ رکھنے والوں، اللہ اکبر، مجھے بتاؤ انسان کتنا طاقتور ہو، ایک گھر کے اندر 4 جنازے پڑے ہو، باپ کا جنازہ پڑا ہو، بیٹے کا جنازہ پڑا ہو، بھائی کا جنازہ پڑا ہو، شوہر کا جنازہ پڑا ہو، ان کے ایمان کا کیا کہنا، ان کے اس کے رسول
کا کیا کہنا؟ کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اپنے گھر والوں پہ رونے نہیں آئی، بلکہ مجھے یہ بتاؤ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ایک صحابی نے دیکھا اتنا ایمان مضبوط، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے تسلی رکھ، فکر نہ کر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، جا ان کے کفن دفن کا انتظام کر۔ کوئی مال پہ روئے گا، کوئی اولاد پہ روئے گا، کوئی کاروبار پہ روئے گا، یہ عورت احد کے میدان میں کھڑی رو رہی ہے۔ کہنے والے نے، دیکھنے والے نے کہہ دیا، دیکھ کے کہنے لگا تسلی رکھ، جب تجھے کہہ دیا حضور علیہ السلام زندہ ہے، خدا پاک کی قسم ہے، کہنے لگی کیسے جی کو قرار آئے گا جب تک ان آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار نہیں ہو جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، وہاں کھڑے ہیں، اللہ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، گئی حضور کے قدموں میں جا کے گر گئی، نبی کا نبوت والا رحمت والا دامن پکڑا، اپنے منہ پر رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے 4 گھر کے افراد کی شہادت کی خبر سن کے آئی، کملی والے میرے جی کو قرار نہیں آیا، تیرا نبوت والا چہرہ دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ انہی میں ایک صحابی اللہ تعالیٰ بدر کے میدان میں بے شک کتنا بڑا مارکا ہوا ہو، لیکن بدر کا کوئی شہید ایسا نہیں جسے آسمان کے فرشتوں نے غسل دیا ہو۔ بعض روایت کے اندر آیا جب حضرت حنظلہ کی شہادت کی خبر گھر ملی، ان کی گھر والی حضرت جمیلہ، روایات میں نام آیا، حضرت جمیلہ اٹھی کہ جا کے حضور کو کیا بتلا کے آؤں؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں جنگ سے پہلے حاضر ہوئے، حضور نے حنظلہ کو دیکھا، کیوں آیا؟ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، اللہ کا حکم آ رہا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ آج ہی تو تیری شادی ہوئی ہے، ابھی تو تیرے گھر والی کی ہاتھ سے مہندی نہیں اتری، آج ہی تو شادی ہوئی ہے، حنظلہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جا گھر چلا جا۔ حضور کی اجازت ملی، گھر آ گئے، بات کھول کروں گا، اسی رات بیوی سے ہم بستری کی، شادی کی پہلی رات ہے، شب عروسی ہے، اسی رات بیوی سے ہم بستری کی، اللہ اکبر، ان کی گھر والی کہہ رہی ہے حنظلہ غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں گیا، مدینے کی گلیوں میں آواز گونج گئی، اللہ کا رسول دنیا میں نہیں رہا، اللہ اکبر، یہ اسی طرح کپڑے پہن کے باہر آ گیا کہ جب رسول اللہ پر حملہ ہو گیا، حنظلہ تیرا ایمان تجھے غسل کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا ہے۔ اس کا تو بیوی کو پتا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا، یہ بدر کے احد کے میدان میں اترے، اللہ اکبر، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، بیوی عورتوں کے ساتھ شرماتی آئی، بعض جگہ آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا، بعض جگہ آیا حضرت ام سلمہ کے کان میں کہا، اے مائی صاحبہ، امی جان، میں بیٹی رسول اللہ کی، مجھے حیا والی بات کرتے شرم آتی ہے۔ کیا پاک دامن عورتیں تھیں، حیا والا مسئلہ پوچھتے شرما رہی، او میری بیٹی بے حیائی کا لبادہ اوڑھ کے معاف نہ کرنا، تو میری ماں جائی، تو میری بہن ہے، خدا پاک کی قسم ہے کبھی تو نے اپنے لباس پر، اپنے شلوار ٹخنوں سے اونچی پر، اپنے گلے کے گرے بال پر، اپنے گلے پر تو نے کبھی توجہ ڈالی؟ اللہ اکبر، جب تیرا چہرہ، لباس، کردار سمیت تیرا وجود تیرا باپ بھائی دیکھتا ہے، تجھے تو کچھ نہیں کہتا، خدا کی قسم ان کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔
آج رو رہی ہے کہ میرا بچہ نیک نہیں بن رہا۔ اللہ اکبر، تجھے موبائلوں پر کچن کے کھانے بنانے کی فرصت ملے تو، تجھے ٹوٹکے بتانے سے فرصت ملے تو، تجھے کپڑے صاف کرنے سے فرصت ملے تو تب بچوں کی تربیت کرے۔ تجھے کس نے کہا تھا تو لوگوں کی آنکھوں کی جنت بنے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ پاک نے تو تجھے جنت کی حوروں کی سردارن بنایا تھا۔ مسلمانوں، مانو یا نہ مانو، میں الحمدللہ بحیثیت مومن کے میں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کو خدا کی قسم میں کئی مرتبہ حضور کے روزے پر سنا کے آیا، کملی والے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میرے ایمان کی گواہی دے دینا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آج مسلمان کمزور ہے، معیشت کمزور ہے، لاک ڈاؤن ہے، ایک ایک وقت میں ایک ایک دن میں 25 جنازے ایک ایک شہر سے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، ایک عورت کی زبان سے نکلا تھا، میری مرضی میرا جسم ہے۔ اس جملے کو سن کے اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ 4 مہینے گزر گئے، ابھی تک اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوا ہے۔ تجھے تیری مرضی سے کون منع کرتا ہے؟ اتنا بڑا تجھے مکان دیا، اپنے مکان میں جا کے عیش کر۔ اللہ پاک نے اچھا سسرال دیا، اپنے بچوں پہ حکومت کر، اپنے شوہر کی ماتحت بن کے رہ، مہینے کا خرچہ تیرے پاس، کچن کی سردارن تجھے بنایا، گھر کی سردارن تجھے بنایا، تیری مرضی کے خلاف گھر کے اندر دسترخوان نہیں بچھتا۔ اللہ اکبر، تو آئی تھی تاکہ تیری گود میں حسین کا غلام آئے، تو آئی تھی تاکہ تیری گود میں بابا بایزید آتا، تیری گود میں بابا فرید ادگن شکر آتا، تیری گود کے اندر علی حجویری آتا، تیری گود کے اندر نظام الدین اولیاء آتا۔ خدا پاک کی قسم ہے، او خدا کی ولیہ، تو نے قرآن والے پیدا کرنے کب سے چھوڑ دیے؟ تیری گود کو کس کی نظر لگ گئی؟ تیری گود کے اندر ناچنے گانے والے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ حضور کی خدمت میں آئی، بس آپ سے ایک ریکویسٹ کروں، ایک عرض کروں، ٹھیک ہے عورت کی منہ زوری کا جواب نہیں دے سکتے، اس کے انداز گفتگو سے متاثر ہو کر میرے عزیزوں، اللہ اکبر، اس کے مائل ہو، اس کی طرف مائل ہو گئے۔ خدا کے واسطے اتنا تو اختیار اپنے قابو میں رکھو، اتنا تو اختیار قابو میں رکھو، اور ڈنڈا اٹھانا کی اجازت ہی کوئی نہیں، ہاتھ تو جوڑ کے کہہ سکتے ہو خدا کے واسطے جب ہانڈی روٹی کیا کر منہ تو دھوتی ہے، اگر تجھے نہانے میں آسانی ہے تو وضو کرنے میں آسانی کوئی نہیں۔ 4 کام کی تم ذمہ داری دو، 4 کام کی اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر بات جا رہی ہے، ذمہ داری میں دے کے جاتا ہوں۔ میں نے دل سے سنی، انہوں نے دل سے سنی، انہوں نے دل سے سنی، ہر ایک نے کہا اگر یہ کام کر لو پھر بھی ناکام دنیا میں رہو کہ یہاں سے ہمیں پکڑ لینا۔ 4 کام کی ذمہ داری کرو۔ اللہ اکبر، پہلی ذمہ داری، فجر کی نماز کے بعد 1 رکوع روزانہ قرآن پاک کا گھر میں پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ ایک چھوٹی بڑی حدیث گھر میں پڑھ لو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 10 مرتبہ چوتھا کام استغفار کر لو۔ 4 کام کی ذمہ داری لے لو۔ تم صبح اپنے گھر میں کام کرو، قرآن پاک کی تلاوت، 1 رکوع پڑھ لو، 1 نبی کی حدیث پڑھ لو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 10 مرتبہ استغفار پڑھ لو۔ 4 کاموں کی ذمہ داری میرے سے لے لو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا، اللہ تمہارے اولاد میں برکت دے گا، اللہ تمہارے دسترخوان پہ برکت دے گا۔ پروردگار عالم ہر قسم کی بلا اور ہر قسم کی مصیبت سے پروردگار عالم تیری میری حفاظت فرمائے گا۔ آپ اس صبح کر کے دیکھیے، کل سے شروع کر لیں، فجر کی نماز کے بعد ایک صفحہ قرآن پاک کا گھر میں کھول کے بیٹھ جائیں، دن کی ابتدا اچھے انداز سے کریں۔ اور اللہ والے کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ چڑیوں کے چہچہانے سے پہلے اٹھ جایا کرو۔ گھر کے اندر مڈیروں پر، دیواروں پر اور چھتوں اور درختوں کی ٹہنیوں پر جب چڑیاں آ کے چیچی کرتی ہیں ان کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، یہ نہ ہو کہ خدا کی مخلوق تمہارے پر لعنت کر کے چلی جائے۔ تو حضرت حنظلہ کی گھر والی جب میدان میں اتری اور اس نے آ کر سیدہ کے کان میں کیا کہا، پھر رحمت دو عالم نے کیا جواب دیا، انشاءاللہ زندگی بخیر، اللہ تمہیں
بھی سلامت رکھے اور ہمیں سلامت رکھے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جلدی تشریف لانا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا، مجھے سناتے میں مزہ آئے گا، اور پروردگار عالم سننے سنانے والوں پہ اپنی رحمت برسائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔